بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں ارشد شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر ٹی وی۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ پیدا ہوتے ہی ہمارے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھ دی گئی، جبکہ ہوش سنبھالتے ہی گھر، مدارس اور مساجد میں دینی تعلیمات کا درس بغیر کسی مشقت کے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دینی احکامات کو بجا لانے میں سستی و کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن بعثت نبوی کے بعد سرکار کائنات اور آپ کے اصحاب پر جو مصائب اور تکالیف اس دین کی خاطر ڈھائی گئیں، ان کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے اور روح کانپ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سرکار دو عالم کی مکی زندگی عزم و استقلال کی لافانی داستان ہے۔ قریش مکہ کی شدید مخالفت کی وجوہات اور تدابیر کیا تھیں اور ان کے نتائج کیا برآمد ہوئے، اس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے میں ان چند اسباب کا ذکر کروں گا جن کی وجہ سے قریش مکہ اسلام کے جانی دشمن بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان توحید کے ساتھ ہی اہل مکہ آپ کے شدید مخالف ہو گئے۔ 40 سال تک آپ کو صادق و امین کہنے والے، اپنے اہم معاملات میں آپ کا حکم ماننے والے، اپنی امانات آپ کے سپرد کرنے والے، اچانک آپ کے اور آپ کے اصحاب کے جانی دشمن بن گئے۔ آپ کے اعلان توحید سے قریش اپنے بتوں کی توہین برداشت نہ کر سکے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ بت پرستی قریش کا آبائی مذہب تھا، اس لیے اس کو چھوڑنے کا تصور ان کے لیے نہایت مشکل تھا۔ اسلام چونکہ مساوات کا درس دیتا ہے، اس لیے قریش کے سردار اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے بھی اسلام کی مخالفت کے درپے تھے۔ بعض مذہبی لوگوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر نذرانے وصول کرنے کا ذریعہ بنا رکھا تھا۔ وہ اسلام کی اشاعت و ترویج کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ نبی رحمت کے ابتدائی دور کے اصحاب عرب کی نگاہ میں زیادہ تر نچلے طبقے کے افراد تھے اور قریش کے سردار ان لوگوں کے ساتھ آپ کی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کچھ قبائل کی بنو ہاشم سے پرانی عداوتیں چلی آ رہی تھیں، اس لیے وہ بنو ہاشم میں پیدا ہونے والے ایک فرد کی نبوت اور اس کی تعلیمات کا عروج ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عرب کے لوگ ہر قسم کی بد اخلاقیوں میں مبتلا تھے۔ شراب، جوا، زنا، فحاشی، عریانی، سود اور دیگر کئی مفاسدان ان میں عام تھے، جن کو چھوڑنا ان کے لیے نہایت مشکل تھا، اس لیے وہ اسلام کے سخت نالاں تھے۔ دوستو، مشرکین مکہ نے نبی رحمت کی مخالفت میں کئی حربے استعمال کیے، جن میں چند کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قریش نے آپ کو دعوت دین سے ہٹانے کے لیے مختلف قسم کے لالچ دیے، جیسا کہ بہت سارا مال اور عرب کی بادشاہت کی پیشکش کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں۔ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن آپ نے کسی لالچ کو قبول نہیں کیا اور دعوت توحید میں کوئی نرمی نہیں دکھائی۔ قریش کے وفود آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آتے رہے، اس سلسلے میں انہوں نے لالچ اور دھمکیاں بھی دیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے مشن میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نذر نے چند لوڈیاں خرید رکھی تھیں، اور جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی پاک کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی، یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جھکاؤ باقی نہ رہ جاتا۔ قریش کی مخالفت کا ایک بہت بڑا انداز یہ بھی تھا کہ وہ نبی پاک پر اور آپ کے اصحاب کے متعلق الٹے سیدھے بکواسات کرتے اور کئی قسم کے طعنے بھی دیتے۔ قریش نے آپ کی مخالفت کا ایک انداز یہ بھی اپنایا کہ وہ آپ کو مختلف طرح سے ذہنی و جسمانی اذیتیں پہنچانے کی کوشش میں مصروف رہتے۔ اس کے کئی طرز اختیار کیے جاتے۔ نبی پاک جہاں جہاں جاتے، ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور آپ پر طرح طرح کی آوازیں کستا۔ ابو لہب آپ پر آوازیں کسنے
اور بلا بھلا کہنے پر ہی بس نہ کرتا، بلکہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر پتھر بھی پھینکتا، جس سے آپ کی ایڑیاں مبارک خون آلود ہو جاتی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب نے یہ معمول بنا رکھا تھا کہ آپ کے راستے میں اور آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ عقبہ بن ابو معیط نے ایک دفعہ اونٹ کی اوجری آپ کی گردن پر رکھ دی جب آپ حالت سجدہ میں تھے، جس کی وجہ سے آپ سجدہ سے سر نہ اٹھا سکے۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، انہوں نے اسے ہٹایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے رعب، ابو طالب کی حمایت اور بنو ہاشم کے ڈر کی وجہ سے آپ کو براہ راست اذیت دینا قریش کے لیے آسان نہیں تھا، اگرچہ انہیں جب بھی موقع ملتا اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے، لیکن آپ کے اصحاب اور خصوصاً غریب و کمزور اصحاب کو ستانا اور انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذہنی و قلبی اذیت کا باعث تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ظالم آقا آپ کو ڈنڈوں سے پیٹتا، آپ کا کھانا بند کر دیتا، آپ کو تپتی ریت پر لٹا کر ان پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کے اس قدر پہاڑ توڑے گئے کہ آپ ان مظالم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابو جہل نے آپ کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کروایا۔ حضرت خباب بن ارت جو کہ ایک عورت کے غلام تھے، آپ کے سر کے بالوں کو نوچا جاتا، گردن کو سختی سے موڑا جاتا اور آپ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جاتا اور ان پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ حضرت صہیب کو بے دردی سے پیٹا جاتا۔ حضرت ابو فقیہ افلکی کو پاؤں کی رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل حضرت لبینہ کو اس قدر پیٹتے کہ مار مار کر خود تھک جاتے۔ حضرت زنیرہ کو ابو جہل نے مار مار کر اندھا کر دیا۔ غیر صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، لیکن صحابہ کرام کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ انہوں نے ہر دکھ و تکلیف کو نہایت پامردی اور ثابت قدمی سے برداشت کیا اور دین توحید سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ عزیز دوستو، اس دین کی خاطر نبی پاک اور اصحاب نے مکہ والوں کی ہر قسم کی تکالیف نہایت استقلال و استقامت سے برداشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو عروج بخشا اور اس اسلام کی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی۔ آئیں مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اپنی زندگی کے شب و روز حکم الہی اور سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے متعلق ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔